السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں آنگن کے ایپیسوڈ نمبر 35 کے بارے میں۔ تو فرینڈز، ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سکلین جو کہ اپنی ساس کے کمرے میں آ کے چھپ کے ان کی ایک دوائی کو چینج کر دیتا ہے۔ اس نے اس کام میں اتنی چلاکی دکھائی کہ اس نے ڈبیاں چینج نہیں کی، اس میں موجود جو گولیاں تھی وہی چینج کر دی تاکہ کسی کو اس پر شک ہی نہ ہو۔ اب ماہنور کی والدہ بتاتی ہیں کہ یہ گولی کھا کر ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، میری سانس اکھڑنے لگتی ہے۔ یہ سن کر تو ماہنور اور فراز پریشان ہو گئے اور اس کے بعد وہ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس نے یہ ساری میڈیسنز لکھ کے دی۔ ڈاکٹر تو یہ دوائیاں دیکھ کر بہت تسلی بخش جواب دیتی ہے کہ ان دوائیوں میں کوئی بھی نقصان کی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی نقصان ریکارڈ ہوا ہے۔ لیکن ماہنور کو تو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ معاملہ کیا ہے اور وہ اپنی ماں کی بات کو رد نہیں کرتی۔ اسی وقت گھر آتی ہے، ان ساری میڈیسنز کو لے کر چلی جاتی ہے کہ ایسے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کیوں نہ ان دوائیوں کا ہی ٹیسٹ کروا لیا جائے۔ اب جیسے ہی دوائیاں لے کر ماہنور فراز کے ساتھ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ آج ماہنور کی والدہ ہاسپٹل میں ہے، کسی کو بھی کوئی بھی ریزن سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ادھر جب سکلین ان کی غیر موجودگی میں اپنی ساس کے گھر آتا ہے تو ان کے کمرے میں دیکھتا ہے کہ دوائیاں تو وہاں پر موجود ہے ہی نہیں اور چلاتے ہوئے نوکرانی سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر دوائیاں رکھی تھی وہ کہاں گئی؟ تو نوکرانی بتاتی ہے کہ وہ دوائیں تو ماہنور بی بی لے کے گئی ہیں۔ اس کے بعد تو سکلین کو پریشانی ہونے لگی، لیکن اسے یہ فکر نہیں کہ اس کام میں میرا نام آئے گا کیونکہ اس نے یہ کام بہت ہی چلاکی کے ساتھ کیا تھا اور ویسے بھی کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ دوائیاں میں نے چینج کی تھی۔ مگر ادھر ہاسپٹل میں ماہنور کی والدہ کی طبیعت تو بہت خراب ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ایسے میں جب ان کی بلڈ رپورٹ آئی تو ماہنور اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ ان کے بلڈ میں کوئی زہریلی چیز ملی ہوئی ہے، اسی لیے ڈاکٹرز امی کی دوائیاں چیک کرنا چاہتے ہیں۔ اب ساتھ کھڑے سکلین کو تو غصہ آنے لگا کہ یہ بڑھیا مری کیوں نہیں۔ اب جب رات کو ہاسپٹل میں کوئی بھی نہیں تھا، ماہنور کی والدہ بے ہوشی کی حالت میں تھی، تو اسی وقت سکلین جو اس کمرے میں موجود تھا تو اسی وقت فاریہ کی کال آ جاتی ہے۔ تبھی وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے تو اسے مارنے کی کوشش کی تھی دوائیوں میں زہر ملا کر، لیکن یہ بڑھیا پھر سے بچ گئی۔ ایسے میں تمہیں تمہاری مرضی کے انویسٹمنٹ کے پیسے بھی دے دیتا۔ اب ایسے میں اتفاقاً ماہنور کی والدہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر وہ دنگ رہ گئی کہ جسے میں اپنا سمجھتی تھی سگوں سے بھی زیادہ، اور وہی ہمارا خونی دشمن نکلا۔ اب سکلین ان کے سامنے اپنا بہروپیہ چہرہ بھی ان کے سامنے لے آتا ہے تاکہ یہ بڑھیا اسی پریشانی سے یہیں پر دم توڑ دے۔ وہ جو اپنے منہ سے ماسک بھی ہٹا لیتی ہیں، جلدی سے ماہی کو آوازیں دینے لگتی مگر ماہی ان کے آواز نہیں سن پائی۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ کر کے دم توڑنے لگی اور سامنے کھڑا سکلین یہ سارا نظارہ دیکھتا رہا اور ہنستا رہا کہ بس اب تو بڑھیا کی آخری سانس ہے، یہ ابھی اسی وقت میرے ہی سامنے مر جائے گی۔ اور یہیں پر بالآخر اس سکلین کی وجہ سے ماہنور کی والدہ دم توڑ جاتی ہیں اور جیسے ہی اس مشین سے پیپ ساؤنڈ نکلتا ہے تو ماہنور بھاگتی ہوئی اپنی امی کے پاس آتی ہے، لیکن تب آ کر دیکھتی ہے تو اس کی والدہ تو اس دنیا سے چلی ہی گئی۔ لیکن فرینڈز، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماہنور یہاں پر سکلین کو دیکھ لے، لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر پائے گی کہ امی کو سکلین نے مارا ہے کیونکہ اس کے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں، اور ویسے بھی اب تک جو بھی ثبوت تھے ماہنور کے پاس، سکلین کے پاس، وہ تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے۔ مگر اب جب سب کچھ ہو چکا ہے تو وہ کیا بگاڑ لے گی؟ تو اب تو ماہنور کی والدہ کے انتقال کے بعد سکلین نے جو ان کے گھر کی ڈیل فائنل کی تھی، اب تو وہ گھر بھی سکلین بیچ دے گا۔ تو اسی طرح سے اب ان پر بہت ہی برے حالات آنے والے ہیں۔ یوں رمشا بھی اب اکیلی ہی رہ جائے گی اور ماہنور کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہی سوچنا پڑے گا جو وہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ رمشا کو لحاظ تھا ہی تو اپنی امی کا، لیکن اب جب وہ ہی نہیں رہی تو رمشا کی ضد یہی ہوگی کہ وہ شادی کرے گی تو صرف ماہر سے۔ تو فرینڈز، آپ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مزید اچھے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔